आप हमें सच बता रहे हैं, आप अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ बिठा हुए इस तरह की बेज़ुबान बातें करते रहना। छोटी बच्ची थी 9-10 साल की, छोटी सी बच्ची थी। ये दोनों गिर जाते हैं गटर के अंदर। अब उसका जो शोर है वो जब वावेला मचाता है, शोर करता है, रेस्क्यू वाले से रिक्वेस्ट करता है। रेस्क्यू टाइम पे आ गई थी कॉल पे, लेकिन उन्होंने भी वो फुर्ती नहीं दिखाई। वो बंदा रिक्वेस्ट करता है, भाई मेरी यहाँ पे गिरी है बच्ची, मेरी बेगम गिरी है, खुदा के लिए जल्दी कुछ करो। पुलिस वालों ने 6 घंटे उनको बिठाए रखा कि भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको बेल्ट से मारा पीटा, उसके जिस्म के ऊपर निशान भी थे। तुमने रक्शे वाले के साथ उसको भेज दिया, तुमने अपनी बीवी को खुद अगवा किया है। 6 घंटे उसको बिठा के रखा, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया। अफसोस की बात ये। अस्सलाम वालेकुम, आज दूसरा दिन है। एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी और यकीन माने आज दूसरा दिन है और इस टाइम पे सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जब आंखें बंद करता हूँ वो सीन मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है और यकीन माने मेरा पूरा बदन कांप जाता है। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो छोटी बच्ची जो कि लाहौर में गडर में गिर गई थी, जब रेस्क्यू वाला उसको निकाल रहा होता है, बेचारी फौत हो चुकी होती है, जब रेस्क्यू वाला उसको निकाल रहा होता है, वो जो मूवमेंट्स थे वो मैंने देखे। जब रेस्क्यू एक बंदा पकड़ा के दूसरे को पकड़ा रहा होता है और जब वो उस गड्ढर से उसको निकाल रहे होते हैं, आप यकीन माने कि उसके बाद से अब तक मुझे नींद नहीं आ रही। आज दूसरा दिन है। शोरकोट से 22 साला सादिया, 22 साल ये औरत थी और इसकी छोटी बच्ची थी 9-10 साल की, छोटी सी बच्ची थी। ये दोनों गिर जाते हैं गटर के अंदर। चले मान लिया ये एक हादसा था, मान लेते हैं ये किसी की गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ आप यकीन माने इंसानियत शर्मा गई। उसके बाद जब उसका जो शोर है वो जब वावेला मचाता है, शोर करता है, रेस्क्यू वाले से रिक्वेस्ट करता है। रेस्क्यू टाइम पे आ गई थी कॉल पे, लेकिन उन्होंने भी वो फुर्ती नहीं दिखाई। वो बंदा रिक्वेस्ट करता है, भाई मेरी यहाँ पे गिरी है बच्ची, मेरी बेगम गिरी है, खुदा के लिए जल्दी कुछ करो। और लोग आगे से पता है क्या सवाल पूछते हैं, क्या वाकई इसके अंदर गिरी है? वो बोल भी रहा है, मैंने खुद वो वीडियो देखी है जिसमें वो ये बात बोल रहा है कि हाँ उसके मैंने पाँव देखे जब वो डूब रही थी। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने 6 घंटे उनको बिठाए रखा कि भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको बेल्ट से मारा पीटा, उसके जिस्म के ऊपर निशान भी थे। और साथ एसएचओ साहब ने ये तक उसको बोला कि भाई तुमने रक्शे वाले के साथ उसको भेज दिया, तुमने अपनी बीवी को खुद अगवा किया है, तुम ड्रॉप सीन कर रहे हो। फिर उसको यहां तक बोला कि तुम्हारी बीवी रक्शे वाले के साथ भाग गई है। अफसोस की वो लम्हा देखें कि एक बंदे की बीवी और उसकी बच्ची जो कि उनकी लाशों का नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता, उसके सामने बस गिरी हैं और ये उसको कन्फर्म है, उसने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं, कोई बंदा भी मानने को तैयार नहीं, रेस्क्यू वाले भी मानने को तैयार नहीं है। 6 घंटे उसको बिठा के रखा, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया। अफसोस की बात ये, और उसे झूठा कहा गया। फिर उसके बाद जब लाश मिलती है तो फिर तो उसके बाद तो बात बहाने तो फिर ख़त्म ही हो गए। इवन इस बात को देख लें कि डिप्टी स्पीकर साहब और उस्मा बुखारी साहब तक बोलती हैं जी ये फेक न्यूज़ है। अफसोस की बात ये, आपने तहकीकात नहीं की, कुछ नहीं की, किसी की बेटी को उस तरह कर दिया। ये मैं उस बाप की हिम्मत को दाद दूंगा यार, जिसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बताया। डीआईजी फैसल कामरान साहब, मैंने बड़ी वीडियो आपके हक में बनाई है। वो क्या बोलते हैं जी, मैंने थाने के अंदर उस बंदे से पूछा था कि तुम्हें कोई मारा पीटा गया, कोई मसला तो नहीं, और मैंने उसको ये भी बोला था जी आप जिस तरह सेफ सिटी सब में हमने देखे आप सच बोल रहे हैं। एक तो पहले सेफ सिटी आप देख लेते ताकि कार्रवाई मजीद बेहतर हो जाती, और दूसरा थाने के अंदर आप उससे पूछते हो कि जी आप पे मार पीट तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ। जिस एसएचओ ने उसको मारा होगा, जिस एएसआई ने उसको मारा होगा, उसके सामने आप उससे पूछ रहे हो। जब आपको पता है पुलिस की मार पड़ती है तो उसके बाद बड़े बड़े जो ना एक वक्त टाइम पे ना कांप जाते हैं। उस टाइम उसने बोला कि जी मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे किसी ने हाथ नहीं दिलवाया, लेकिन बाद में फिर बातें सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गई। मुझे इस बात का जवाब दें कि ये जो बच्ची गिरी है, चलें हादसा हो गया, लेकिन उसको अगर टाइम से निकाला जाता शायद बच जाते, शायद लाशें इतनी ख़राब ना होती। वो जब वीडियो देखी मैंने ना, आप यकीन माने मैं रो गया एकदम से मैं रो गया कि उस बाप पे क्या गुजरी होगी। एक अल्लाह की तरफ से हादसा है, अलहदा बात है। एक उसमें जब निगलिजेंस होती है बंदे को बड़ा दुख होता है। नॉर्मल डेथ हो जाए बच्चों की कोई मसला नहीं है, इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बाजार जाओ शॉपिंग करने या फिर घूमने फिरने जाओ, वहाँ पे हादसा हो जाए और आपकी ज़िंदगी ही लुट जाए। ऊपर से सवाल क्या उठ रहे हैं, ये लड़की इसके साथ खुश नहीं थी, इनकी जी आपस में लड़ाई चल रही थी तो अभी इनकी सुलह हुई थी, घूमने फिरने आई थी। सो व्हाट यार, लड़ाई किसकी नहीं होती घर में।
کس کی لڑائی نہیں ہوتی. 10 ڈپارٹمنٹ وہاں پہ موجود تھے, نااہلی تو انہوں نے کر لی, لیکن اس کے بعد اتنا بڑا ظلم. اب تھوڑا سا پولیس کی بات کریں, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں اتنی کوریج کرتا ہوں یار, اس پولیس والوں کے دل نا پتھر کے ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگوں کے خون دیکھ دیکھ کے, لوگوں کو وہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے ان کے اپنا جو دل ہے نا وہ پتھر کے دل ہو گئے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ڈی ایس پی عثمان گجر نے اپنی بیٹی, سگی بیٹی اور اپنی بیوی کو مار دیا تھا اور اس کے بعد لاش کو مسخ کر دیا تھا. یہ پولیس والے حرام کھا کھا کے ان میں سے کچھ لوگ اب اتنے زیادہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اگر کسی کی بچی کا ریپ ہوا تو پولیس والا کیا بولے گا, جی بس پیسے لاؤ. اگر کسی کا مرڈر ہوئے تو ادھر سے بھی پیسے کھانے کی کوشش کریں گے. کیا پیسے کھانا ان کی ذمہ داری بن چکا ہے؟ اس پہ آواز کوئی نہیں اٹھاتا. کیا پولیس کا سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ باقی ڈپارٹمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن پولیس تو ڈائریکٹ لوگوں کو انصاف دلاتی ہے. آج ایک بندہ پولیس جانے سے ڈرتا ہے, میں سب سے پہلے پولیس جانے سے ڈرتا ہوں. کسی کا موبائل سنیچ ہو جائے, پولیس اس کو اتنا تنگ کر دیتی ہے, وہ کہتے ہیں دفع کرو یار موبائل کو, اسے بار بار بلاتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے. تحقیقاتی ادارے جس طرح اپنا کام کرتے ہیں, تھانے کا پہلا کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے, ایز اے صحافی میرے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے کہ میں نے تھانے میں جانا ہے, پیسہ دینا ہے, یا پھر میرا تعلق ہوگا, پیسہ مست دینا ہے. تھانے میں آپ جاؤ گے, آپ کا بندہ بھی قتل ہو گیا, آپ کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ جا کے رشوت دو گے یار. کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے, کسی کا باپ بھائی مر جاتا ہے, تو پولیس والے کیا دوسرے سے رشوت لے کے کیس خراب کر دیں گے, تفتیشی آفیسر خراب کر دے گا. اس بات پہ کون آواز اٹھائے گا؟ اتنا بڑا ظلم اور یہ سرے عام ہو رہا ہے, کھلے عام ہو رہا ہے, اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پولیس والوں کی مرضی ہے تفتیش کو جس ٹائم جس طرف بھی موڑ دیں. مطلب انہوں نے کیا سمجھ رکھا کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ بندے کی بیٹی گری ہے, اس کی بیوی گری, اور اس سے پوچھنا یار تیری بیوی بھاگ گئی ہوگی. وہ اللہ کے بندو, دل اتنے ان کے پتھر کے ہو چکے یار. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو یقین مانا میں 2 دن سے اتنا رویا ہوں, میں اتنا رویا ہوں, میں ساری زندگی نہیں رویا. صرف اس وجہ سے, وہ چھوٹی بچی معصوم سی جب میں نے دیکھی وہ ویڈیو اچانک میرے سامنے آ گئی, پتہ نہیں کہاں سے, میں نے سیو بھی نہیں کی اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اور پولیس والوں کو دیکھ لیں, افسوس مجھے ہوتا ہے. ریسکیو والے چلیں, ان سے نیگلیجنس ہوگی, وہ اچھے کام کرتے رہتے, شاید انہیں بھی جب پولیس نے کہہ رہی ہوگی کہ بھائی یہ بندہ جھوٹ بول رہے تو پھر ریسکیو والے نے کہاں ایفرٹ کرنی ہے. بہرحال میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں ریسکیو والے نیچے اتر بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, سیڑھی بھی لگا رہے ہیں, اور پتہ ہے پورا کم سے کم میرا خیال ہے کہ 10-12 فیٹ کی جگہ ہوگی, سیڑھی لگا کے نیچے اترے. کمرے سے بڑی جگہ تھی جہاں پہ وہ بچی گری, اور اتنا بڑا کھڈا جو ہے وہ اوپن رکھا ہے انہوں نے. یہ تو نیگلیجنس ہے. لیکن پولیس والوں پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں جب کہ پولیس میں بھرتی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے رشوت کھانی ہے اور دبا کے کھانی ہے, یہ کیس بھی نہیں دیکھنا. بس جدھر سے جی 2 لاکھ دے دو, 3 لاکھ دے دو. ڈیلی ہمیں ایسے کیسز ایسی نیوز سننے کو ملتی ہے جس میں پولیس والے کیا ہے جی اس سے پیسے کھا رہے ہیں, اس سے پیسے کھا رہے ہیں. صبح ایک اٹھتا ہے پولیس والا اور یہ جا کے سوچتا ہے کہ آج میں نے پیسے کس سے کھانے ہیں. اور جو بھی پولیس والے ریٹائر ہوئے, آپ نے ان کا حال دیکھا ہے, رشوت کھا کھا کے ضمیر مر گئے, کیا فائدہ ہوا؟ خیر ویورز, باتیں تو میں کروں تو باتیں بہت ساری ہے, لیکن اس بندے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی. اس بندے کا وہ کیا کہتے ہیں کہ دل اور گردہ ہے, ساری زندگی یہ تڑپتا رہے گا اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے گرا, اور اس کے بعد سوال کیا پیدا ہوئے, ایک بے بس آدمی سے جس کے پیارے گر چکے, اور اس بے بس آدمی سے آپ پوچھ رہے ہو آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ, تم نے خود اس کو اغوا کر دیے, تم تسلیم کر لو, مارا پیٹا, بیلٹ مارے. ایک عام بندہ بھی نہ یہ چیزیں نہیں برداشت کر سکتا, اور اس بندے کی بڑی ہمت ہے, لٹرلی اس بندے کی بڑی ہمت ہے. لیکن سوشل میڈیا میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک چیز میں نے ریئلائز کی ہے کہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے نا, یہ طاقت اس ٹائم پہ بہت بڑی طاقت مان چکی ہے. یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا نے اٹھایا. جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھی, مریم صاحبہ نے بھی ایک کھلی کچہری لگا دی. اچھا کیا یار, اچھا کیا. لوگ بولتے ہیں غلط کیا, ہمارا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا, یہ کچہری لگانی چاہیے تھی. بہت اچھا کیا جو آپ نے سب کے نام لیے, ڈپارٹمنٹ کے جھاڑا, سب کچھ کیا. لیکن ایک بات آپ نے غلط بولی ہے کہ عظمیٰ کو نہیں پتا تھا. عظمیٰ کوئی دودھ پیتی بچی ہے, عظمیٰ کوئی کاکی ہے. کیا عظمیٰ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا عظمیٰ کو نہیں پتا کہ میں نے کوئی بات کرنے سے پہلے میں نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ عظمیٰ کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے؟ عظمیٰ اس ادارے پہ اس کیسے اس پہ منصب پہ فائز ہے کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس کو کوئی خبر دے دے وہ مان لے گی جی جھوٹی ہے, یہ سچی ہے, اور وہ پھر آگے میڈیا پہ بول دے گی. او یار ویٹ تو کر لینا, وہ کس بات کی جلدی ہے؟ آپ کرتے کیا ہو, اپنی مرضی کے کچھ صحافی بٹھا کے اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہو, باقی سارے صحافیوں کو آپ لوگ بولتے ہو کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں. یہ چیزیں آپ کر رہے ہو. جہاں اچھا کام کرتے ہو ہم نے تعریف کی, لیکن اس حادثے کے بعد بلیو کریں مجھے اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا, اور اس بندے کو پریس کانفرنس کرنی پڑی
پھر اسے وہاں پہ جا کے ساری باتیں بتانی پڑی. اس سے زیادہ افسوس کا مقام کہاں پہ ہوگا. بہت افسوس کے ساتھ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. لگتا یہی ہے کہ اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا. اب بس تھک گئے. ہماری جو ہمت ہے وہ جواب دے گی. بلیو کریں میری ہمت بالکل جواب دے گی. یہ جو میں ہاتھ سے دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کل کو میرے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو, کہیں ان کے ساتھ کہیں یہ ساری چیزیں ان کو نہ فیس کرنی پڑے, مجھے نہ فیس کرنی پڑے. جو اشرفی ہیں وہ تو اپنے مزے کے چکر میں گاڑیاں, پروٹوکولز, سیکیورٹی گارڈز ڈالے اور پتہ نہیں کیا اور کیا, بلٹ پروف گاڑیاں, عیاشیاں, کھانے پینے, کلبز, پبز, پارٹیز, ٹورز, وہ تو ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان قرضے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں پہ یہی لگا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں آج بلوچستان کوئٹہ کا کیا حال ہے. کوئٹہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کوئٹہ کے اندر کھلے عام تھانے لوٹے جا رہے ہیں. بینکس کو اندر, فیصل بینک کے اندر شاید آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ راکٹ لانچر مارا جا رہا ہے. کون ہے ان سب کے پیچھے یار, کون ہے, کیوں؟ 50 60 40 سال کی زندگی ہے اور اس کے پیچھے لوگ پاگل ہو گئے. آپ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل آئے ہو, مذہب کے نام پہ, کلچر کے نام پہ, زیادتیوں کے نام پہ. مطلب آپ نے یہ نہیں سوچنا, کسی نے نہیں سوچنا کہ یار میں نے مرنا بھی ہے ایک دن. مرنے کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے یار. بہت افسوس ہوا مجھے جی ساری چیز کا. یہ دل کی میری بات تھی, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں. میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ جو میری باتیں سنتے ہو, اور لٹرلی یہ وہ فیل ہے اس ٹائم پہ کہ صبح کے ٹائم ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے اور وہ یقین مانے مجھے نیند نہیں آ رہی. میرا دل کوڑ رہا ہے یار, میں کیا کروں, اس بچی کو کہاں سے واپس لے کے آؤں. پھر وہ بچی چھوٹی جو اس طرح گئی, ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, پھر وہ ایک جان, 2 جانیں چلیں گی, کچھ بھی نہیں ہوا. 4 بندے گرفتار ہوئے, سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد بس اپنا چیزیں موو آن ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے موو آن ہونی چاہیے, لیکن اتنی بے بسی, اتنا تڑپ وہ باپ برداشت کر گیا. اور یقین مانیں ایک بات میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا چلوں, یہ اس لڑکے سے ایس ایچ او نے سوال کیا تھا کہ تیری جو بیوی ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی, تو نے خود بگا دی. یقین مانیں وہ بندہ یہ باتیں برداشت کر گیا. یہ اللہ نہ کرے اس کی جگہ میں ہوتا تو یقین مانے یا میں خود کو مار دیتا یا پھر اسے میں مار دیتا. یہ اتنی بے بسی کا عالم تھا, یہ اتنی بے بسی تھی. اور باہر آنے کے بعد بھی وہ خاموش ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. میڈیا پہ بہت کچھ کر سکتا, وہ چاہے تو بڑا کچھ واویلا شور مچا سکتا ہے. بہت شریف آدمی ہے, وہ بہت شریف آدمی ہے. بہرحال ان چیزوں کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے اسی طرح ہی ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا. خدا کے لیے یار کچھ کرو. میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, کچھ کرو یار, آپس میں لڑائیاں نہ کرو. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہو, آج 4 سال سے تو تسی بیٹھے ہو, کچھ کرو یار, اپنی گورنمنٹ کی طرف بھی فوکس کریں. اور مزید میں کچھ نہیں کہوں گا. میرا دل بڑا ابدید ہے, بہت زیادہ ابدید ہے. سارا دن ہم لوگ جہاں ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں, جب ایسی خبر سنتا ہوں میرا دل نہ بڑا ابدید ہے. اور جب خبریں نکل کے آتی ہیں, چونکہ ہم لوگ کرائم پہ کام کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے, تو یقین مانیں دل میرا نا اکثر تڑپ جاتا. کہیں پہ جی ساس نے بہو کو جلا دیا, کہیں پہ باپ نے بیٹی کو مار دیا, کہیں پہ باپ کا جی بیٹی کو پریگننٹ کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو تھوڑا لمبی ہو رہی ہے, اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.